پمز آ کے طاقتور شخصیت نے ملنا تھا، اور یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کے ساتھ دنیا کی بدوائیں ہیں. انہوں نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں وہ جھوٹ. رات کے اندھیرے میں لے کر گئے، چھپا کر لے کر گئے، وہاں کیا کیا ابھی کسی کو نہیں پتا. یہ جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. عمران خان کی آنکھ کو ایک ذرہ برابر بھی کچھ خرابی ہوئی نا تو یہ ساروں کی آنکھیں لوگ چھوڑیں گے نہیں، یہ بغیر آنکھوں کے ہوں گے. پھر ہمیں گرانے سے ہی خود گرے ہیں. تو یہ جرم کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں نا، یہ اب اگر چاہے سپرنٹینڈنٹ کے بس میں نہیں ہے لیکن وہ اس کا مجرم ہے. ان کے اوپر مقدمے بنیں گے. ان کا خیال ہے کہ ہم آرام سے ان کو بھول جائیں گے یا چھوڑ دیں گے. نہیں، ان کو یہ ذہنی طور پہ ان کا توازن ہل گیا. السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور یہ میرا آج دوسرا انٹرویو ہے. اب میں نے جو چینل سٹارٹ کیا ہے اس چینل کے اندر اب میں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو پاکستان کے اندر حالات چل رہے ہیں، جو صورتحال چل رہی ہے، جو سیاست چل رہی ہے، جو صحافت چل رہی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے جو ہے ہم اس کے اندر انٹر ہوں اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں کہ اس ٹائم کیا چل رہا ہے پاکستان میں، اور جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، جو فسطائیت ہے اس حکومت کی، وہ دکھائیں. پہلا انٹرویو میں نے ہارون الرشید صاحب کا کیا ان کے گھر جا کر. آج میری خوش قسمتی میں کہوں گا کہ میرے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی فیملی، جس کا ایک بندہ سیاست میں ہے لیکن وہ سب سے بڑی جو ہے وہ میں اس کو سیاسی فیملی اس وجہ سے کہوں گا کہ وہ ایک بندہ اس نظام کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا ناکو چنے چبوا رہا ہے، اور وہ ایک بندہ دنیا کے اندر جو ہے اس کی جو مقبولیت ہے، جو ان کی قبولیت ہے، اس کا کوئی مطلب میل نہیں ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. پاکستان ہو، دنیا ہو، جہاں پہ بھی ہو. میرے ساتھ نورین خانم صاحبہ موجود ہیں، عمران خان کی بہن ہیں. آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ 15-20 منٹ دیں ہمیں. آپا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. تمہیں مبارک ہو یہ چینل. ہاں جی. اچھا، اب سوالات جو ہے کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ 3 دسمبر اور آج جو ہے وہ 9 فروری ہو چکا ہے. خان صاحب کے ساتھ ایک دفعہ 5 منٹ کی ملاقات ہوئی سلمان صفدر کی، اس کے بعد کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی. وہ 5 منٹ کی ملاقات میں بھی خان صاحب نہ ان کو یہ نہیں بتا سکے صحت کے بارے میں، کیونکہ پریشر اتنا ہوتا ہے، پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہو گئی، ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا، جس طرح آپ کو کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ کل جب منگل کا دن ہے تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ خان صاحب سے بحال ہو جائے گی؟ کسی بات کا یقین نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں وہ جھوٹ، آج تک نہیں بتایا. ابھی ہم ادھر ادھر سے سن رہے ہیں جی ملاقاتیں بحال. ہمیں تو ان کو سرکاری طور پہ بتانا چاہیے تھا کہ ملاقات بند کیوں کی ہے اور بحال کس نے کرنی ہے. تو مجھے تو ان کی، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آج تک کوئی سچ نہیں بولا. انہوں نے یہ غیر قانونی کام کیا. ملاقاتیں بند کرانا ان کا بنتا ہی نہیں تھا. یہ کیسے ملاقاتیں بند، اور کون رہا ہے نہ ہمیں پتہ ہے بند کون کر رہا ہے. اور عمران خان کی ساتھ اندر صحت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہ وہ کسی نے بتایا. تو ابھی یہ سن رہے ہیں کہ ملاقات کروائیں گے. اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. اعتبار نہ ان کا زبان کا اعتبار ہے، نہ ان کی جو باقی یہ کام کرتے کوئی کسی چیز کا ہے. انہوں نے اپنی ساری اخلاقی قوت ختم کر دی ہے. یہ جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، آپ کو میں یقین سے کہتی ہوں ان سے اس کا حساب لیا جائے گا. ان کے اوپر مقدمے بنیں گے کرنے والوں پہ، اور جو یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں یہ اس کا حساب دیں گے. آپ دیکھنا انشاءاللہ. اچھا نورین صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو جب اڈیالہ سے پمز لے کے آیا گیا تو جو خان صاحب کی رپورٹ آپ لوگوں کو ملی ہے، پہلے تو چیف جسٹس صاحب رپورٹ نہیں دلوا پا رہے تھے، پھر جو ہے وہ کیونکہ عدالت نے تھوڑا پریشر ڈالا اے ٹی سی نے، تو انہوں نے ایک رپورٹ دی. جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں انہوں نے جا کے اے ٹی سی عدالت میں ایک رپورٹ دی. اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ نہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کو بیماری کیا تھی، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر کتنا تھا، خان صاحب کا جو باقی معائنہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں. بس یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ تھا، خان صاحب کو پمز لے کے گئے اور جا کے ان کا آپریشن ہوا ہے. نہ پمز کے اندر کوئی اسپیشلسٹ ہے آنکھوں کا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسی رپورٹ تھی؟ دیکھیں جھوٹی رپورٹ تھی. وہ لگتا ہے کسی سپاہی نے گیٹ کے اوپر لکھی. اگر کوئی عقل مند آدمی ڈاکٹر لکھتا تو وہ یہ رپورٹ نہ لکھتا. تو اسے صاف پتہ چل رہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ نے
اپنے کسی اس کو کہا ہوگا جو اسسٹنٹ ہے سیکٹری ہوگا کہ جی رپورٹ لکھ دو، اس نے لکھ دی کیونکہ سب جھوٹ تھا۔ دیکھیں انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ان کو وہاں لے جا کے، ان کو چاہیے تھا فیملی کو پہلے بلاتے، ان سے کہتے کہ ان کی یہ تکلیف ہے اور کدھر دکھانا ہے۔ باقی آج تک یہ کبھی پمز گئے کوئی؟ کبھی آپ نے سنا ہے ان میں سے کوئی پمز گیا؟ کبھی کوئی نہیں گیا۔ رات کے اندھیرے میں لے کر گئے، چھپا کر لے کر گئے، وہاں کیا کیا ابھی کسی کو نہیں پتا۔ یہ تو مجرم لوگ ہیں، کیونکہ جرم کیا انہوں نے، یہ مجرم ہے۔ اور آپ سوچیں بھی نا، عمران خان کی آنکھ کو ایک ذرہ برابر بھی کچھ خرابی ہوئی نا تو یہ ساروں کی آنکھیں لوگ چھوڑیں گے نہیں، یہ بغیر آنکھوں کے ہوں گے پھر۔ اچھا یہ بتائیے گا، جب خان صاحب کو پیمز لے کے آئے ہیں تو کہا جا رہا ہے 20 منٹ کا پروسیس ہے، حالانکہ جب ہم ڈاکٹر خرم صاحب سے ہماری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں یہ تو 20 منٹ کا پروسیس ہے ہی نہیں، یہ کون سا ایسا پروسیس کیا ہے؟ ٹھیک ہے تو یہ تو 20 منٹ کا ہوتا نہیں ہے، پھر بھی یہی ہم نے سنا کہ 20 منٹ کا پروسیس کیا ہے۔ تو اس دوران کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی ایک طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب خان صاحب کو پولیٹیکل سپیس ملے گی، اب خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان کے بارے میں بھی سوچا جائے گا، اور اب جو چیزیں ہیں وہ بیک ڈور پہ چل رہی ہیں۔ آپ کو کوئی ایسی خبر آپ کے پاس بھی ہے کہ کیا واقعی کوئی طاقتور شخصیت ملی تھی؟ کیونکہ جب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ وہ خان صاحب کو پیمز لے کے گئے ہیں تو پھر آپ نے بھی کچھ نہ کچھ تو تصدیق کی ہوگی۔ دیکھیں ہم تصدیق کرنے کی تکلیف بھی نہیں کرتے کیونکہ سب جھوٹ ہے۔ مجھے بتائیں طاقتور شخصیت جیل کے اندر کیوں نہ جا سکی؟ پمز آنے کی کیا یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ پمز آ کے طاقتور شخصیت نے ملنا تھا۔ اور پھر پولیٹیکل سپیس، یہ کون ہوتے ہیں پولیٹیکل سپیس دینے والے؟ ہمیں تو عدالت کی طرف سے، جیل کے قانون کی طرف سے ہماری ملاقاتیں ہیں۔ عمران خان ایک سابق وزیر اعظم ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسی جیلیں کاٹ چکے ہیں۔ ان کو جس طرح یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے جو ان کے ساتھ یہ رویہ کیا، یہ جو 2 مہینے ملاقاتیں بند کی ہیں، یہ اس کا بھی تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم آرام سے ان کو بھول جائیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ سب اس کا بتائیں گے، اور عمران خان کے ساتھ یہ جو آئسولیشن ہے اس کا یہ حساب دیں گے۔ انہوں کے آپ کو پتہ نہیں کہ ہم ان سے کیا کریں گے۔ ابھی یہ دیکھیں ایک دفعہ یہ ذرا، عمران خان تو نکلیں گے جیل سے کیونکہ ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے، تو یہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کو وہ فکر کرنی چاہیے۔ اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جو ظالم آدمی ہے نا وہ ڈرتا ہے، ظالم آدمی خوف زدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ظلم کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں عمران خان کی تو انشاءاللہ آنکھ کو بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ دنیا کی دعائیں ہیں، اور یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کے ساتھ دنیا کی بددعائیں ہیں۔ تو انشاءاللہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا نورین صاحبہ یہ بتائیے گا، قاسم خان اور سلیمان خان، خان صاحب کے 2 بیٹے، ہمیشہ قاسم کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمیں نائکوپ نہیں دے رہے، یہ ہمارا وہ جو ہے نا ہمیں ویزا نہیں دے رہے۔ آپ کی کیونکہ قاسم اور سلیمان سے بات بھی ہوتی ہوگی، وہ کیونکہ اپنے والد کے بارے میں کنسرن ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ، انہوں نے بھی بہت زیادہ کمپین کیا اس حوالے سے کہ میرے بچوں کے والد کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیوں نہیں آنے دے رہے سلمان اور قاسم کو؟ اور قاسم اور سلمان کو اگر فار ایگزامپل کل یا پرسوں ویزا ملے تو وہ فوراً آ جائیں گے؟ انشاءاللہ کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ ان سے بھی ڈرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کو ہر چیز کا ڈر ہے، ان کو پتہ ہے وہ باہر سے آئیں گے اور باہر کی دنیا ان کو جانتی ہے، تو ان کو ڈر لگتا ہے۔ یہ اس ملک میں بیٹھے ہیں جرم کر کے، جس ملک میں وہ بچے وہاں کے شہری ہیں کیونکہ ان کی والدہ وہاں کی باعزت شہری ہیں، تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ وہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا۔ ابھی تو دیکھیں وہ نہیں ہے تو اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ وہ آئیں گے ضرور۔ کب تک یہ روکیں گے؟ اور جب وہ آئیں گے پھر ان کو لگ پتا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں اگر قاسم اور سلمان آ جاتے ہیں تو یہاں اڈیالہ کے اندر کوئی پاؤں رکھنے کی بھی جگہ ہوگی؟ لوگ بالکل بالکل نہیں ہوگی، کیوں نہیں لوگ نکلیں گے؟ دیکھیں لوگ ابھی بھی آنا چاہتے ہیں، یہ مارتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اڈیالہ میں کیا ہو رہا ہے؟ سب نے دیکھا ہے، گاڑیاں توڑ رہے ہیں، عورتوں کو گھسیٹ رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو پکڑ رہے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں، لیکن اڈیالہ کے باہر پھر بھی سب آتے ہیں۔ یہ بتائیے گا نورین آپا، یہ بتائیے گا عظمیٰ خان صاحبہ اور آپ پہ نا 2 دفعہ اٹیک ہوا اور آپ کو زمین پہ گرایا گیا، پورے پاکستان نے اس پہ جو ہے بڑا ریئیکشن دیا، دکھ کا اظہار کیا،
آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کے اندر بھی کوئی ایسا ہے چیز کہ میں اگر کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم لوگ یہ کریں گے؟ نہیں دیکھیں، ہم کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ نہ ہماری تربیت ہے، نہ ہماری تہذیب ہے۔ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے نہ کرنے سے، ہمیں گرانے سے خود گرے ہیں۔ دیکھیں مجھے جب انہوں نے کیا تھا تو یہ اپنی خود ہی زمین پہ ہی خود آئے ہیں، جب انہوں نے ہمارے پہ پانی مارا یہ خود گرے ہیں اس سے، ہمیں کچھ نہیں فرق پڑا، ہمیں تو اللہ نے دیکھیں صحت کے ساتھ اٹھا لیا زمین سے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، یہ ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں ظالم ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی یہ ناکام ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے۔ عمران خان کے ساتھ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ کھڑے ہیں، اور آپ نے کل لاک ڈاؤن دیکھا تھا، کتنا بڑا لاک ڈاؤن ہوا پاکستان میں۔ اور ابھی ان کی ظلم تشدد کے بعد کہ لوگوں کو کھلوا رہے تھے دکانیں، لوگوں نے دکانیں بند کی، لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا۔ دیکھیں ایک دن کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک پان والا لاہور میں، وہ ہمیشہ سالوں سے ہے، جب ہم ابھی چھوٹے تھے تب سے ہے۔ تو کل اتفاق سے ہم ادھر سے گزرے تو ہم نے کہا چلو یہاں سے پان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آج تو اتوار تھی، پان بند ہے۔ اب وہ یہ نہ کہ پان بند کیوں تھا، وہ دکان لاہور کی مولا بخش، وہ کل بند تھی دکان۔ تو اس طرح لوگوں نے اپنا اظہار غصہ نکالا ہے، اور ان کو پتہ ہے کل کیا ہوا ہے۔ اگر پہلے یہ کہیں تھوڑے تھے تو اب تو یہ خود بخود عمران خان کا قد بڑا کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان اندر بیٹھے ہیں اور یہ باہر بیٹھ کے فارغ ہو رہے ہیں، اور عمران خان کا اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرے گا۔ عمران خان نے بہت بڑی قربانی دی ہے، بڑی سخت جیل کاٹی ہے، ایسی جیل کبھی ان میں سے کسی نے نہیں کاٹی۔ وہ جیل جائیں، آپ کو وہ کہانیاں سنائیں گے کہ یہ سب جا کے جیلوں میں کہ مہمانوں کی طرح رہے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ ان کا خدمت گزار ہوتا تھا، اس کے کمرے میں یہ بیٹھ کے دعوتیں کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، پارٹیاں کرتے تھے، فیملیز جاتی تھی، پارٹی والے جاتے تھے۔ عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے ان کو سب کچھ بند کیا کہ وکیل بھی نہیں مل سکتے، پارٹی والے بھی نہیں مل سکتے، فیملی بھی نہیں مل سکتی، تو یہ جرم کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں نا، یہ اب اگر چاہے سپرنٹینڈنٹ کے بس میں نہیں ہے، لیکن وہ اس کا مجرم ہے، اور ان کو سب کو حساب دینا ہوگا اس کا۔ اچھا نورین صاحبہ یہ بتائیے گا، خان صاحب نا، ہم پولیٹیکلی اگر بات کریں نا، خان صاحب اپنے پتے شو کرتے ہیں ہر ٹائم ٹو ٹائم نا، وہ ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں نا جو لوگ مطلب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، اچانک سے وہ فیصلہ ہوتا ہے اور لوگوں کے جسموں میں اور روحوں میں جان آ جاتی ہے، وہ لوگ پھر ایک دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک فیصلہ سہیل آفریدی کا تھا کہ مطلب علی امین گنڈا پور کو خان صاحب نے کافی دفعہ کہا آپریشن رکواؤ، ان کا کافی ساری اور بھی باتیں تھیں۔ جب ان کا دل کرتا تھا وہ خان صاحب کو آ کے مل بھی جاتے تھے، واپس بھی چلے جاتے تھے، جب دل نہیں ہوتا تھا تو وہ باہر سے بھی چلے جاتے تھے نا۔ تو یہ بتائیے گا سہیل آفریدی اس ٹائم جو چیزیں کر رہے ہیں، جو آپریشن کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، جو وہ سیاست کر رہے ہیں، جو وہ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو گنڈا پور تھے وہ بھی عمرانی کی پارٹی کے تھے، اور انہوں نے کوشش کی، ان سے نہیں ہوا تو ہمیشہ آپ ایک آدمی کو ٹرائی کرتے ہیں، نہیں اس کے کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، دوسرا آ جاتا ہے۔ تو عمران خان کے پاس تو ظاہر ہے بہت، ان کے پاس تو بہت لوگ ہیں، یہ تو دیکھیں ان کے نیچے تربیت یافتہ ہیں کہ یہ 16 سال کی عمر میں آ کے انہوں نے آئی ایس ایف میں آئے، اور پھر وہی جو انہوں نے عمران خان کو سن کے سیکھ کے تو اس کے مطابق کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عمران خان کے پاس کمی نہیں ہے لوگوں کی۔ اچھا یہ بتائیے گا، وزیر اعلیٰ کو 9 مئی کے کیسوں میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب فرانزک لیب نے ایک جو ہے وہ جاری کی ہے رپورٹ، جس میں انہوں نے سہیل آفریدی کا چہرہ دکھایا کہ یہ 9 مئی میں ملوث ہے، حالانکہ سہیل آفریدی کی شاید وہ والی ویڈیو نہیں تھی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اگر ان کو نااہل کیا جاتا ہے تو اس سے سخت ریاکشن آئے گا، اور کیا خان صاحب اس سے بڑا بندہ لے کے آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ کس کو کریں گے نااہل، ایسے کئی اور ہوئیں گے ان کے نیچے، ایک سہیل آفریدی اس طرح کے کئی نکلیں گے۔ ان کو یہ ذہنی طور پہ ان کا توازن ہل گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، انہوں نے جو کیا فیل ہوا ہے، ہر چیز ان کو الٹی پڑی ہے، اور یہ بھی تو یہ کوشش بھی نہ کریں، کیونکہ اگر انہوں نے کوشش کی تو ریاکشن جو ہوگا وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسلام آباد میں تیسرے مہینے میں 2 جو ہے دھماکے ہو چکے ہیں، ایک G11 کچہری کے باہر ہوا، اور ایک جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ کے اندر ہوا۔
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، اب تو ہم پہلے سنتے تھے بلوچستان میں دھماکے ہو رہے ہیں، پھر ہم سنتے تھے KPK میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں تو الحمدللہ ابھی تک اس لیول کا نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں بچائے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو اب اسلام آباد ٹارگٹ بن چکا ہے، تو یہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری کیا کر رہی ہے؟ ہمارے جو لوگ ہیں، جو معصوم لوگ ہیں، ایک گھر کے 3 بچے شہید ہوئے، ایک گھر کے 2 بچے شہید ہوئے، اور ایک والد جو ہے نا وہ جب 2 بچوں کے ساتھ مطیع اللہ جان کے ساتھ وہ کر رہا تھا نا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے انٹرویو، تو بندے کا دل کرتا تھا کہ اس پہ روئے، کیونکہ 2 بچے جوان، وہ کہہ رہا تھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے میرا، اب میں یہ کب بڑا ہوگا، میں اس کے وہ 2 امیدیں تھیں. اب آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو دھماکے اب اسلام آباد میں شروع ہو گئے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ انہوں نے ایک ایک PTI کے کارکن کے گھر گھسے ہیں، ان کی فیملیز کے گھر گھسے ہیں. ان کو گاؤں ہر بندے کا پتہ ہے کون کدھر رہتا ہے، کون کیا کرتا ہے. تو یہ صرف یہ جو ادارے ہیں یہ PTI کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا ملک کی حفاظت ان کا کام ہے کرنا. اتنے لوگوں کی جانیں گئی، ہر جان کا خون ان کے اوپر ہے. دیکھیں ان کے اوپر ہے، یہ ملک کے محافظ ہیں. یہ پیسہ آج ان کے پاس، آپ کسی کا گھر دیکھ لیں، چھوٹا کارکن ہے، بڑا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ سیکیورٹی کون ہے، یہ لوگ سفید کپڑوں میں جاتی ہیں، عورتیں اندر ہیں، یہ اندر گھسیں گے، عورتوں کو گھسیٹتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، پکڑتے ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا. تو ان کو پوچھنا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو PTI پہ 3 سالوں سے لگے ہوئے کرنے ظلم، تو ان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ملک کی حفاظت کس نے کرنی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کل ایک جو ہے وہ ریلی کی ہے یہاں پہ، اور ان کا جو ہے کردار، اور اس ٹائم جو محمود اچکزئی صاحب ہیں، آپ سمجھتی ہیں خان صاحب نے بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے، 2 بندے نئے لے کے آئے ہیں اور وہ سسٹم کے اندر انٹر ہوئے ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ خان صاحب کو جو بات، کیونکہ اینڈ بات جو ہوتی ہے وہ ٹیبل ہی ہوتی ہے، ٹیبل ٹاک سے ہی چیزیں حل ہوتی ہیں، چاہے امریکہ نے جو روس نے افغانستان پہ اتنا ٹائم جو ہے وہ بمباری کیا، لیکن اس کے بعد ٹیبل پہ بات ہوئی. آپ سمجھتی ہیں کہ محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے اس لیول کے بندے ہیں کہ وہ خان صاحب کے لیے جو ہے اگر بات کریں گے تو خان صاحب سر اٹھا کے جیل سے باہر آئیں گے؟ دیکھیں عمران خان کی الائنس ہے ان کے ساتھ، یہ لوگ عمران خان کے مقصد میں ان کے ساتھ آئے تھے. عمران خان نے سیزن تھے، سینئر تھے، ان کو عمران خان نے دیا یہ کہ آپ لیڈ کریں. ان کے ساتھ اور بہت ساری پارٹیز ہیں اور وہ بڑے عمران خان صاحب کو پسند بھی تھے، علامہ ناصر سے بھی بڑے خوش تھے، اور اچکزئی صاحب بہت بڑے سیاستدان. تو وہ کر رہے ہیں، تو دیکھیں اچھا کیا، پارٹی ان کے پیچھے سپورٹ، پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا ان کے سارے فیصلے. اور وہ اکیلے نہیں، اور بھی بہت ساری پارٹیز ان کے ساتھ ہیں نا، سب ہے، الائنس ہے، بڑا الائنس ہے. بڑا الائنس ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں، یہ تو بھی سٹارٹ ہے، ابھی 8 فروری ہے، میرا نہیں خیال یہ زیادہ دیر یہ برداشت کر سکیں گے. اچھا یہ بتائیے گا، آخری 2 سوال ہیں، ایک تو آپ کا بیٹا حسان اور ایک آپ کا بھائی کا آپ کہتی ہیں مجھے زیادہ دکھ ہے، بیٹا جو ہے میرا جوان ہے، اس کا مجھے اتنا نہیں ہے. کیا آپ جب اکیلی ہوتی ہیں، جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا، آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ حسان جو ہے نا میں اس کو باہر نکلواؤں، یا کسی سے میں بات کروں ایسے بندے سے کہ وہ حسان کی کوئی سفارش کر دے کہ وہ باہر آ جائے، تاکہ میں جو ہے نا وہ سکون سے رہ لوں؟ میرا ایک بیٹا ہے اور وہ بھی 10 سال کے لیے جیل میں ہے. نہیں، مجھے بیٹے کا دکھ بہت ہے، اور دکھ، میں ماں ہوں، ماں کا دکھ وہی سمجھ سکتے، سب ماؤں کو پتا ہوگا. وہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے. وہ یہ نہیں کر رہے کہ صرف نعرے لگا رہے، وہ سمجھ کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل. تو وہ یہ آپ دیکھ لیں، عمران خان نے جو کام کیا ہے وہ شاید جب سے پاکستان بنا یہ نہیں ہوا تھا جو آج ہو گیا. اور عمران خان نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اپنی زندگی کی، اپنی ذات کی، اپنے آسائشوں کی. اور عمران خان وہاں جیل میں بیٹھ کے انہوں نے بڑا کام کر دیا. آج یہ سب عمران خان کے ایک طرح سے کہ محتاج ہیں کہ عمران خان ان سے بات کر لے. ایک سوال یہ ہے کہ نا حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان کے بارے میں یہ تھا کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا ان کی اس طرح نہیں بنتی جس طرح باقی کزنز ہوتے ہیں، آپس میں ان کی میل جول ہوتا ہے. انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھائی سسٹم کو اگر کسی نے ہلا کے رکھا ہے تو وہ عمران خان ہے. اور اب تو کوئی ہے ہی نہیں جو کہتا ہوگا کہ عمران خان نے یہ نہیں کیا. دیکھیں عمران خان نے پورا سارے سیاستدانوں کو فارغ کر دیا. میں آپ سے لاسٹلی سوال کروں گا کہ ابھی جو سنیریو ہے، یہ جو اس ٹائم شہادتوں کے اوپر بسنت منایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے مریم صاحبہ کہتی ہیں پیلے کپڑے پہن کے آ جاؤ، یہ سارا جو سنیریو ہوا ہے کل کے دن کے اندر،
تو یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے رو رہے تھے اور ادھر جو ہے وہ بسنت منائی جا رہی تھی. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو بسنت انہوں نے 3 دن رکھے تھے جان بوجھ کے کہ کبھی بھی بسنت فروری میں نہیں ہوتا, بہار میں ہوتا ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے 8 فروری کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ 8 فروری ناکام بنا سکی ہے یہ گورنمنٹ؟ نہیں, میرا خیال ہے اتنا بڑا لاک ڈاؤن شاید کوئی کئی تاریخ میں دیکھنا ہوگا کہ اور کدھر ہوا ہے. سندھ, بلوچستان, سب جگہ اتنا بڑا لاک ڈاؤن ہوا, اور پنجاب میں, جبکہ یہ پنجاب میں پولیس لوگوں کو کرنے نہیں دے رہی تھی, کھلوا رہی تھی جگہیں, لیکن میرا خیال ہے بہت بڑا لاک ڈاؤن ہوا ہے. اور جو ظلم, جو تکلیف ہے, واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا لوگوں کا پیسہ لگا ہوا تھا, لیکن جتنی بڑی ٹریجڈی تھی, جتنا بڑے وہ شہادتیں ہوئی ہیں, ان کی بڑی تکلیف ہے. بڑا افسوس ہوا, دیکھیں لوگوں کے چھوٹے بچے, وہ تو چلیں شہید ہو گئے, لیکن پچھلے گھر والوں کی تو تکلیف ہے نا. کتنے لوگ میں تو وہ دیکھ کے کہ ایک انسان سجدے میں فوت ہوا ہوا تھا, اس کی تصویر دیکھی, اور وہ کیا شہیدوں کی شکلیں دیکھنے والی, وہ تو واقعی لگ رہے تھے, ان کی میتیں اتنی پیاری, خوبصورت لگ رہی تھی. دیکھا ہاں وہ جو بالکل. شہید تھے, دیکھے تو وہ تکلیف تھی. ہاں, اگر ہمارے ملک میں اتنی لوگوں میں بے حسی آ گیا کہ لوگوں نے پھر بھی بسنت مناتے رہے, میرے حساب سے چلو وہ پیسہ ضائع ہو جاتا, لیکن ایک دفعہ لوگ کہتے کہ نہیں آج ہم نہیں کرتے, کیونکہ اتنا بڑا حادثہ ہوا اسلام آباد میں. افسوس ہوا, اب لوگوں میں بے حسی بڑھتی جاتی ہے نا. اب انہوں نے کہا پیسہ لگا ہوا ہے, پیسہ کیا چیز ہوتی ہے, جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس کے آگے پیسہ تو کچھ نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. بہت شکریہ. نورین خانم صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں, بڑا لمبا انٹرویو ہوا ہے. ہم نے وہ سوالات جو ہم اڈیالہ کے باہر ان سے نہیں پوچھ سکتے کیونکہ عوام اتنی زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ کنجسٹڈ سا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. بات تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں, وہاں پہ ایک ویڈیو بھی کرتے ہیں, لیکن یہ والے جو سوالات تھے یہ میں ان سے نہیں پوچھ سکا تھا. آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے مجھے اجازت دی, میں آیا یہاں پہ ایک انٹرویو کیا, اور اس انٹرویو کو آپ لوگوں تک میرا پہنچانا جو ہے امانت ہے. میں انشاءاللہ آپ کے پاس یہ پورا انٹرویو لفظ بلفظ جو کہا گیا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. ابھی تک مجھے اجازت دیجیے, اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں, اللہ حافظ.